آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں کی شدید بمباری کے بعد دنیا کا امیر ترین مسلم ملک سعودی عرب آپے سے باہر ہو گیا۔ سعودی عرب کے 30 جنگی طیارے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر اسرائیل میں جا گھسے۔ اسرائیلی اور سعودی عرب کے طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ محمد بن سلمان نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے درجنوں جنگی طیارے تباہ کر دیے۔ مسجد الاقصی پر فلسطینی جھنڈا لہرانے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں اور سعودی عرب کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حماس کے زیر زمین اہداف پر بمباری کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں حماس کے اسلحہ کے زیر زمین ذخائر کو تباہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ محاذ رہی ختم ہونے کے قریب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ ہم حماس پر کاری ضربے لگائیں گے اور ہم یہ کر بھی رہے ہیں۔ نفتالی بینٹ نے مزید کہا کہ حماس کے رہنما بھاری قیمت ادا کریں گے۔ ہم اپنے شہریوں اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دوسری طرف اسرائیلی چیف آف سٹاف نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے زیادہ تر میزائل صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ فوج کے ترجمان کا ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ گزشتہ شب 6 سے زیادہ فضائی اڈوں سے لگ بھگ 160 طیاروں نے غزہ کی پٹی میں تقریباً 150 اہداف پر بمباری کی، جس کے بعد سعودی عرب کے 30 سے زیادہ جنگی طیارے 450 میزائلوں کی بھرمار کر کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ان بمباری کا مقصد زیر زمین مفادات کو متاثر کرنا ہے۔ بمباری میں غزہ شہر کے آس پاس کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں زیر زمین اور میٹرو سروس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سرنگیں حماس کے لیے ایک تصویراتی خزانہ ہیں۔ ان پر بمباری کے نتائج دن کے اوقات میں واضح ہوں گے۔ انہوں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں کئی کلومیٹر سرنگوں کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ غزہ اور اسرائیل کے مابین تشدد کا سلسلہ چھٹے روز بھی جاری ہے، جس میں اب تک 140 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ دوسری جانب محمد بن سلمان نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے 30 سے زیادہ جنگی طیارے اسرائیل کے خلاف اتار دیے۔ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف اگر پوری دنیا خاموش بھی ہو جائے تب بھی ہم اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ محمد بن سلمان نے اپنے نمائندوں سے بذریعہ ویڈیو کانفرنس ملاقات میں مزید کہا کہ شامی سرحد کے قریب جس طرح ہم نے دہشت گردانہ راستہ روکا، اسی طرح مسجد الاقصی کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے بعض عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے جنہوں نے ہمارے موقف کی مکمل تائید کی ہے۔ اسرائیل کے فلسطینی شہر القدس میں برپا مظالم کے خلاف آواز اٹھانا ناموس انسانیت کا فرض ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم پر خاموش رہنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ان پر بھی وقت آ سکتا ہے۔ محمد بن سلمان نے مزید کہا کہ القدس مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسیحیوں اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس مقام ہے، جہاں اسرائیل نامی دہشت گرد ریاست نے انسانیت سوزی کی تمام حدیں پار کر لی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اقوام عالم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بلا امتیاز اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد ہو جائیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے غزہ کی محصور پٹی کے مختلف علاقوں پر فضائی حملوں کا سلسلہ مسلسل چھٹے روز بھی جاری ہے، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت درجنوں شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی اور عرب سفارتکاروں کی جانب سے کشیدگی کے خاتمے کے مطالبات کے باوجود اسرائیلی جنگی جہازوں کے غزہ پر فضائی حملے جاری ہیں۔
فلسطین کے طبی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ پر فضائی حملے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ فلسطین کے طبی حکام کا کہنا تھا کہ غزہ میں پیر سے اب تک 32 بچوں اور 21 خواتین سمیت 132 افراد جاں بحق اور 950 زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب حماس کا اسرائیلی فضائی حملوں کے جواب میں راکٹ حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسرائیل کے 2 اہم جنوبی شہروں میں غزہ سے راکٹ حملوں کے انتباہ کے لیے سائرن بجائے گئے۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ پر گرنے والے اسرائیلی بموں کے پھٹنے سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، دروازے اکھڑ کر دور جا گرے، کنکریٹ کی دیواریں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس طرح نیچے زمین پر جا گریں کہ ان کا ملبہ دور دور تک جا گرا تھا۔ ام ماجد الرئیس شیخ چیخ رہی تھیں اور اس کوشش میں تھیں کہ ان کے بچے محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی کے فلسطینیوں اور اسرائیل کے مابین موجودہ خون ریزی 2014 کی جنگ کے بعد سے اب تک کی شدید ترین اور ہلاکت خیز خون ریزی تصور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی جیل کی طرح ہے۔ ماجد الرئیس اپنے فلیٹ والی عمارت پر اسرائیلی بمباری کے بعد اپنے ایک جاننے والے فلسطینی خاندان کے گھر عارضی طور پر بنا لے چکی ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران غزہ پٹی کے علاقے میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 3 ایسی بڑی رہائشی عمارات کو منہدم کر دیا گیا ہے جو ہاؤسنگ ٹاورز کہلاتی ہیں، جن میں فلسطینی تنظیم حماس کے چند اہم دفاتر بھی تھے اور چند کاروباری اداروں کے بزنس آفس بھی تھے۔ کچھ مقامی باشندوں کے مطابق ان ہاؤسنگ ٹاورز پر فضائی حملوں سے قبل اسرائیلی چند نبی فائر بھی کیے تھے، جن کا مقصد ان عمارات میں موجود افراد کو خوفزدہ کر کے وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا تھا۔ درجنوں ہلاک شدگان بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، جنہوں نے شدید قسم کی تباہی مچانے کے بعد اسرائیل پر بھی حملے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ میں پیر کے دن سے جمعرات تک مجموعی طور پر 65 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں 16 بچے بھی شامل ہیں۔ مرنے والوں میں عسکریت پسند بھی تھے اور عام شہری بھی۔ اس کے علاوہ اپارٹمنٹ بلڈنگ پر فضائی حملے میں کم از کم 2 خواتین اور کئی بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان حملوں کے بعد غزہ کے ایک اسپتال میں بہت سے متاثرہ فلسطینیوں نے اپنے کئی تجربات بیان کیے ہیں کہ کس طرح انہوں نے تباہ شدہ عمارات کے ملبے سے اپنے پیاروں کی خون آلود لاشیں نکالیں۔ ایک فلسطینی خاتون نے بتایا ہے کہ اس کا 4 سالہ پوتا اور حاملہ بہو بدھ 12 کو اس کے مارے گئے، جبکہ اسرائیلی فضائیہ نے اپنے حملوں کے دوران درجنوں کو شہید کر کے رکھ دیا ہے۔